مصطفیٰ جناب محترم جناب محمد معظم رشاد کیلانی صاحب میرے پیر بھائی تشریف فرما ہوئے قبلہ کو خوش آمدید پیش کر رہا ہوں۔ بلا تخیر میں دعوت دے رہا ہوں خطاب کے لیے، کیونکہ ٹائم کی قلت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ثنا خان بہت زیادہ ہے اور ٹائم جو ہے نا وہ بہت کم ہے ہمارے پاس۔ آپ احباب نعرہ بلند کریں گے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ محبت نال احباب نعرہ بلند کرو، انشاءاللہ قبلہ خطاب فرمان گے۔ نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں۔ ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اے بڑا الحمدللہ علامہ صاحب نے خوبصورت انتخاب کیتا ہے۔ اے جہاں سٹیج والے پتہ ہی ہے، انہوں نے پتہ ہی ہے، وہ مالک جانتا ہے۔ ہاں انشاءاللہ بڑے کم ٹائم دے اندر ہر بندے نے کوشش کرنی ہے اپنی اپنی حاضری نو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تسی محبت نال باواز بلند محمد و آل محمد یا صحاب تے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون سرکار ابد قرار شافعی روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعرات کی شب ہے آج۔ جمعرات اور جمعہ کی اب جمعہ شروع ہو چکا ہے، تو جمعہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اب جمعہ شروع ہو چکا ہے نا، اب جو بھی آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کو یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور حدیث پر نظر کر کے تو پھر درود پاک پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو درود پاک مجھ پر روز جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو جو درود پاک اب پڑھے گا اس کا اس کے باپ کا نام سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار خود آپ کا درود سنتے ہیں۔ تو حصول برکت کے لیے ذرا چند مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20 منٹ وقت ہے میرے پاس، 2 منٹ گزر گئے ہیں، آپ نے میرے دوران نعرے نہیں لگانے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس صرف میری باتیں سننی ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام سے پہلے اس معاشرے کا سب سے جو پسا ہوا طبقہ تھا وہ عورتیں تھیں۔ عرب شریف میں یہ عالم تھا کہ ایک عورت زنا خانہ کھولتی تو اس دوران 10 مردوں کے ساتھ بھی اگر رات کو زنا کرتی تو جو اس کو حمل ٹھہرتا، تاریکی اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ ان 10 مردوں میں سے جس کے چاہے سر پر ہاتھ رکھ دے وہی اس کا خامد گردانا جاتا تھا۔ اور عرب شریف کے اندر ہی عورت کا یہ عالم تھا کہ 2 قبائل کی آپس میں دشمنی تھی، جنگ ہو گئی آپس میں۔ جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو ایک دوسرے کے قیدی بن گئے۔ جب ایک دوسرے کے قیدیوں کو قید کر کے لے گئے
تو ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی دوسرے قبیلے والے قیدی بنا کے لے گئے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی صلح ہو جاتی ہے. جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ ہماری اب صلح ہو گئی, قیدیوں کو آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہے, لہٰذا اب تم بھی اپنے قبیلے میں واپس چلو. اس کی بیٹی نے ایک بڑا ایک جو تھا وہ بہت اچھا اس کو جو ایک حل دیا, اور اس نے ایک بڑی جائز خواہش کا اظہار کیا کہ بابا اس قبیلے والوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے, یہاں پر انہوں نے میری شادی کر دی ہے, اور جو میرا خامند ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, اور میرے بچے بھی ہیں یہاں پر, تمہاری مہربانی ہے تو مجھے قبیلے واپس نہ لے کر جاؤ, یہیں پر رہنے دو, میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنے خامند سے بہت خوش ہوں. اس کے باپ کو اس بات سے بہت تکلیف پہنچی اور وہ کہنے لگا کہ اس کی یہ جرأت کہ اس نے اپنے باپ کو انکار کر دیا. واپس چلے گئے, جا کر اس نے اپنے سارے قبیلے کا آپس میں اجلاس کیا اور یہ بات طے کر دی کہ نیکسٹ جب بھی ہماری نسل میں کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کے مار دیا جائے گا, کیونکہ ایک لڑکی کی وجہ سے ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, ہمیں تکلیف اٹھانا پڑی, ہماری بے عزتی ہوئی, ایک لڑکی نے ہماری بے عزتی کی ہے, لہٰذا اب ہمارے قبیلے میں جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو زندہ درگور کر دیا جائے گا, اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا یا اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا. یہ روایت اتنی چلی کہ عرب شریف میں پورے عرب میں پھیل گئی, اور پھیلی اس طرح سے کہ بعض کمزور قسم کے لوگ جو یہ سمجھتے کہ بیٹی کو بیاہوں گا کیسے تو وہ بھی بیٹی کو مار دیتے, بعض سمجھتے کہ بیٹا تو چلو پھر بھی فائدہ دے گا, بیٹی کیا فائدہ دے گی, وہ بھی اس کو مار دیتے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بیاہنا پڑے گا اور ہمیں لوگوں کے ترلے کرنے پڑیں گے, جا کر منتیں کرنے پڑیں گی اور رشتے مانگنے پڑیں گے, لہٰذا اس کو ماری دو تو بہتر ہے. ہوا کیا کہ پورے عرب میں یہ رسم چل نکلی, لوگ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے. ایک مرتبہ اچھا بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ بیٹی کو زندہ رہنے کی اجازت بھی مل جاتی, 6 سال یا 8 سال تک زندہ رہنے کی مہلت بھی دے دیتے تھے, اور ان 6 یا 8 سالوں کے اندر اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے, اس کو پہننے کے لیے ٹاٹ پہنایا جاتا, ٹاٹ کا لباس پہنایا جاتا, اس کو اس کے بکریاں چرائی جاتی, اس سے بکریوں کا باڑا اس سے صاف کروایا جاتا, نہ ڈھنگ کو کھانے کا نہ ڈھنگ کو پہننے کا کوئی سلیقہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں تھا, بیٹی کی تذلیل کی جاتی. اور 8 سال کی عمر کے بعد سگا باپ اپنی بیٹی کو کلائی سے پکڑتا اور بیابان میں لے کے جاتا, ایک ہاتھ میں بیٹی کی کلائی ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں اس کے پھوڑا ہوتا تھا, اپنی بیٹی کو ایک طرف بٹھاتا, اس کے سامنے بیابان میں زمین کو کھودتا, اور جب گڑا تیار ہو جاتا تو اپنی بیٹی کو دھکا دے کر اس میں گرا دے کرتا, اور وہ بیٹی چیخیں مارتی رہ جاتی, چلاتی رہ جاتی, وہ بابا بابا کہتی رہ جاتی, مگر اس کے سنگ دل سینے پر کوئی اثر نہ ہوتا, اور یہ اوپر سے مٹی دے کر اس کو برابر کر کے واپس آ جاتا. اتنی تذلیل تھی. یہاں تک بھی نہیں, یہ تو بیٹی کا عالم تھا, بیویوں کو رہن رکھ دیا کرتے تھے, یعنی کسی سے قرض لینا ہوتا تو بیوی کو قرض کا رہن رکھ دیتے, یعنی اس کی گارنٹی دے دیتے کہ جتنی دیر تک میں تمہارا مال واپس نہیں کرتا اتنی دیر تک تم میری بیوی کو استعمال کرو. اتنی جہالت, اتنی جہالت, ایسا پسا ہوا طبقہ تھا یہ عورت. اور آپ کو ایک عجیب بات سناؤں, آپ کے دل دہل جائیں گے کہ اس عرب شریف میں یہ عالم تھا کہ عورتوں کو جب یہ ماں کے روپ میں ہوتی, جب یہ اولڈ ہو جاتی, بوڑھی ہو جاتی, سگی ماں کو بیٹا گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹتا ہوا غلاموں کی منڈی میں لاتا اور بیچ کے چلا جاتا. ایک بار ایک شخص نے اپنی بیوی اپنی ماں کو بیچا, جب اس کو بیچا مارکیٹ میں, اس نے غلاموں کی منڈی میں بیچا نا, تو اس کی ماں کہتی ہے اس سے ذرا پوچھ لے کہ یہ مجھے کہاں لے کے جائے گا. وہ کہنے لگا بس اب مجھے حاجت نہیں, مجھے تو پیسوں سے حاجت تھی, وہ میں نے لے لی. اس نے کہا نہیں پھر بھی. کہتا ہے پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی اگر پھر بھی کبھی تیرے کپڑے دھلنے والے ہوئے تو میرے پاس آ جایا کرنا, میں دھو دیا کروں گی تیرے کپڑے. لیکن وہ سنگ دل اپنی ماں کو بیچ کے چلا گیا. جی ہاں, اب
ہندوستان کو دیکھ لیجئے، یہ بھی کل کی بات ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ستی کی رسم عام تھی، خامد مرتا تو بیوی کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، اس کی چخہ میں رکھ کر ایک طرف خامد کو جلایا جاتا، ساتھ ہی انہی لکڑیوں کے اندر اس کی زندہ بیوی کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ پسا ہوا طبقہ۔ پھر جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم میلاد منا رہے ہیں نا، اس میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، اور وہ آمد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرماتا ہے، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی نا، ان ساری کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں پورا نقشہ کھینچ دیا کہ کیا کرتے تھے یہ بیٹی کے ساتھ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر سسکتی ہوئی انسانیت پر میرے رب نے کرم فرمایا، اور وہ ماں جو غلاموں کی منڈیوں میں بکتی تھی، اس کے قدموں میں جنت کی دہلیز کو رکھ دیا گیا۔ وہ بچیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، انہیں رب کی رحمت بنا کر گھر میں اتار دیا گیا، اور وہ بیویاں کہ جنہیں رہن رکھ دیا جاتا تھا، انہیں عزت سے نوازا گیا۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح بھی نہ دے، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دو، ایک جیسا سلوک کرو، ایک جیسی محبت دو، بلکہ حضور فرماتے ہیں جب تم کوئی چیز گھر میں لے کر آؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اس سے نوازو، بیٹی سے پہل کرو، بعد میں بیٹوں کو عطا کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا، لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آ کر اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں گھر والو اللہ کی طرف سے تمہیں سلام پہنچایا جاتا ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا اس پر کرم ہوا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک کمزور جان سے کمزور جان کو پیدا کیا ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے لیے اللہ کی مدد اتار دی گئی ہے۔ یہ بیٹیاں تمہارے لیے مدد لے کر اترتی ہیں، یہ اپنا رزق لے کر اترتی ہیں، یہ اپنا مال و اسباب اور رحمتیں اور برکتیں لے کر اترتی ہیں، یہ رب تعالیٰ عز و جل کا وعدہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت عورت ہوتی ہے۔ جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت عورت ہوتی ہے۔ اور میرے آقا اپنی بیٹی پر کس قدر مہربان، کیسے طریقہ، کیسے تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا وہ آقا ہیں، اللہ اکبر، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں میرے رب نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ وہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارہ ابرو کریں تو درخت جڑوں سمیت نکل کر ان کے قدموں میں آ کر ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اپنا لعاب دہن کسی کھاری کنویں میں ڈال دے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، یہ اپنا پسینہ اتار کر کسی کو دیں تو اس گھر کا نام بیت المطیبین ہو جاتا ہے، یہ اپنا لعاب دہن حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہو کے گھر میں ہڈیا میں ڈالیں تو وہ کھانا سینکڑوں کو کفایت کر جاتا ہے، یہ حدیبیہ کے مقام پر اپنا ہاتھ پیالے میں رکھیں تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور 1500 صحابہ اس سے پانی پیتے
دیکھتے ہیں, یہ پیالے کے اوپر, حلوے والے پیالے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو 300 صحابہ اس حلوے سے فیضیاب ہوتے ہیں اور حلوہ پھر بھی کم نہیں ہوتا ہے. یہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں, مگر عالم کیا ہے؟ ان کی بیٹی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر آتی ہیں. اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی بیٹی کا اکرام کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قریب آتی ہیں تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے ہیں, پھر اسی جگہ پر بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے ہوتے ہیں. کتنا کرم فرمایا بیٹیوں پر. اور سنیے, وقت بہت کم ہے میرے پاس, تو میں یہ عرض کروں کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے آقا نے عورتوں کو کیسے نوازا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا, جنت کی دہلیز کو چوم لیا. حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ علیہم رضوان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بوڑھی مائی حضور کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر کے حضور علیہ السلام جب اس کو دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا اکرام کرتے ہیں اس خاتون کا, اور اپنی چادر اتار کر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اس عورت کو چادر پر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. جب وہ عورت رخصت ہونا چاہتی ہے تو حضور علیہ السلام اس کو ڈھیر سارے انواع اقسام کے تحفے عطا فرماتے ہیں, بکریاں بھی عطا فرماتے ہیں. جب وہ عورت جانے لگتی ہے تو حضور اس عورت کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلتے ہیں. جب حضور ساتھ چلتے ہیں نا تو حضور کے ساتھ چلتے چلتے وہ عورت محبت کے ساتھ حضور کی ریش میں ہاتھ ڈال دیتی ہے, حضور کی ریش میں ہاتھ ڈالتی ہے. جب ہاتھ ڈالتی تو پھر ساتھ پیار کرتی ہے حضور کو. جب وہ چلی جاتی ہیں تو صحابہ علیہم رضوان عرض کرتے ہیں, یا سیدی یہ خاتون اتنی آپ سے بے تکلف تھی, یہ کون تھی؟ ارشاد فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی. ایک ماں کا, ایک رضائی ماں کا حضور نے ادب و احترام کر کے اور اکرام عطا کر کے بتا دیا کہ ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اور پھر بیویوں کے ساتھ حضور کیسے تھے. اللہ اکبر. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, میں نے ایک دن عرض کی, یا سیدی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ بہت محبت ہے. یا رسول اللہ کتنی محبت ہے آپ کو؟ ارشاد فرمایا عائشہ جیسے دو رسیوں کو آپس میں بل دے کر کے ایک رسی کر دیا جاتا ہے, مجھے اس طرح سے تم سے محبت ہے. آپ فرماتی میں کبھی کبھار پوچھ لیا کرتی, یا رسول اللہ اس رسی کا کیا حال ہے؟ تو حضور فرمایا کرتے, عائشہ اچھے حال میں ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماں کو نوازا ہے, ایک بیوی کو نوازا ہے, بیٹیوں کو نوازا ہے, عورتوں کو نوازا ہے, حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں, حضور کی خدمت اقدس میں صحابہ علیہم رضوان حاضر ہیں اور ایک بوڑھی مائی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بسیدہ سا لباس پہنا ہے, اور وہ آ گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ میری طرف دیکھیں, میرے حال پر نظر کرم فرمائیں. حضور نے ابھی اس طرف دیکھا نہیں ہے تو صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ شی از مینٹل, یہ پاگل ہے, نفسیاتی مریض ہے, یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ دیں. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا ہوا یہ پاگل ہے, میں اس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضور علیہ السلام اس مائی کے پاس آ گئے اور آ کر کہا, بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی, یہاں نہیں بتاؤں گی, آپ میرے ساتھ چلیے. دو جگ کا والی اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چل جاتا ہے اور وہ عورت آگے آگے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل کا وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں رب تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے, برہان من ربکم, یہ وہ ہے جو سراپا معجزہ ہے, یہ وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے جس کا امامہ معجزہ, جس کا سر معجزہ, بال معجزہ, پیشانی معجزہ, ابرو معجزہ, ناک معجزہ, لب معجزہ, زبان معجزہ, دانت معجزہ, لعاب دہن معجزہ, ٹھوڑی معجزہ, ریش معجزہ, رخسار معجزہ, انگلیاں معجزہ, ناخن معجزہ, ہاتھ معجزہ, بازو معجزہ, بیڑی معجزہ, کندھے معجزہ, سینہ معجزہ, پسینہ معجزہ, اور جس کے قدموں کی برکت سے اس کا مدینہ بھی معجزہ ہے اور وہ سراپا معجزہ ہے. وہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور ایک جگہ پر وہ جا کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور حضور فرماتے ہیں, اب بتاؤ. تو وہ کہتی ہے, یہاں تشریف رکھیے. حضور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اس کی مکمل بات سن کر حضور فرماتے ہیں, کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ پاگل بڑھیا کہتی ہے, جی ہاں مجھے تسکین ہو گئی, مجھے تسکین ہو گئی ہے, اب آپ جا سکتے ہیں. حضور اس پاگل بڑھیا کی بھی پوری بات سن کر واپس تشریف لاتے ہیں. ہاں, اب ہم ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھیں, ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں.
ہم عورتوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی زیادہ باتیں آپ سے کر سکوں، بس صرف میں نے آپ کو کرائٹیریا دے دیا، میں نے آپ کو ایک معیار دے دیا، میں نے آپ کو میرٹ دے دیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کا ادب کریں، اکرام کریں، محبت کریں، شفقت دیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندے اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ان کی اولاد جھگڑالو ہوتی ہے۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت بہترین کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی سے اچھے تعلقات بنا لیں، اپنی بیوی سے اچھے تعلقات بنائیں، اس کا اکرام کریں، اس بیوی کا اکرام کریں، ادب سے اس کے ساتھ بولیں، اس کو آپ جناب کہہ کر پکاریں۔ آپ کے بچے کو عادت پڑ جائے گی آپ جناب کہنے کی، آپ کے بچے کو عادت پڑ جائے گی۔ اور جو گھر میں بیویوں کو گالیاں بکتے ہیں، جوانی میں یہ گالیاں بکتے ہیں، بڑھاپے میں وہ گالیاں بکتی ہے، اور پھر بالآخر الامان الحافظ گھروں کے ماحول آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد۔ ایسے نہیں بھائی، دیکھیں ایک بات عرض کروں، بیان کا وقت ابھی میرا ہے نا 20 منٹ، کتنے ٹائم؟ اچھا تھوڑے سے منٹ ابھی باقی ہیں میرے، تو میں یہ عرض کروں، دیکھو ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، نہ عالم، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مفتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ہیں عوام الناس، اور ہم ہیں حضور کے کمی، ہم ہیں حضور کے کمی۔ لوگ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، کوئی چودھریوں کا کمی کو، کسی کا کمی کو، کسی کا کمی، وہ لوگ وزیروں مشیروں کی آمد پر اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں ٹھیکے لینے کے لیے سڑکوں نالیوں کے۔ ہم ہیں حضور کے کمی، ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے، نام لکھے ہیں مادر پدر سے۔ مفتی صاحب مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم پرانے کمی ہیں یا رسول اللہ آپ کے، ہمارے ماں باپ کے بھی نام آپ کے کمیوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے ابا و اجداد کے نام بھی آپ کے کمیوں میں لکھے ہیں۔ تے کمیاں دا کام ہوندے مالکاں دے نام دے نعرے لانا، اور کچھ کول ہوے نہ ہوے، لیکن نعرہ تے گج بج کے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، مہبا کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، دسر کی آمد، مزمل کی آمد، حبیب کی آمد، لبیب کی آمد، طبیب کی آمد، کرسی کی آمد، پرسی کی آمد، عرشی کی آمد، سہنے کی آمد، مہنے کی آمد، پیارے کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد، بی بی آمینہ کے پھول کی آمد۔ اب میں نعرہ لگواؤں گا، ہر صحابی نبی آپ نے کہنا ہے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، حسن اور حسین بھی، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان بھی، نعرہ حیدری، 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 من کنتو مولا، من کنتو مولا، یہ کس نے بولا؟ آقا نے بولا، میں جس کا مولا تو اس کا مولا، میں خادم تیرا، میں نوکر تیرا، تو آقا میرا، تو داتا میرا، میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میں مر جاؤں تو میرے ماتھے پہ لکھنا، میرے سینے پہ لکھنا، زہرا کے شوہر، زہرا کے شوہر، حسن کے بابا، حسین کے بابا، حسین کے بابا، زینب کے بابا، زینب کے بابا، محسن کے بابا، محسن کے بابا، موجوں کی روانی، موجوں کی روانی، موجوں کی روانی، یہ جان جوانی، یہ جان جوانی، دم مست کلندر، دم مست کلندر، دم مست کلندر، دم مست کلندر، دم دم دے اندر
دم دم دے اندر، دم دم دے اندر، دم دم دے اندر، دم دم دے اندر، ذرا اونچا بولو، دیواریں سن لے، ستارے سن لے، سورج بھی سن لے، یہ سارے بولیں، ذرا پیچھے والے، ذرا آگے والے، ذرا دائیں والے، ذرا پیچھے والے، ذرا بائیں والے، یہ مل کر بولو، یہ اونچا بولو، ذرا عشق سے بولو، ذرا دھوم سے بولو، لب چوم کے بولو، دیوانوں بولو، غلاموں بولو، مستانوں بولو، جوانوں بولو، شرمانا چھوڑو، شرمانا چھوڑو، شرمانا چھوڑو، ارے اونچا بولو، لہرا کر 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 بولو، اور اونچا بولو، ارے عشق سے بولو، عشق سے بولو، جمال میں بولو، جمال سے بولو، کمال سے بولو، جلال سے بولو، سینے تان کے بولو، ڈرتے ہو؟ نہیں نہ ڈرتے، سینے تان کے بولو، سینے تان کے بولو، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء جامع مسجد صدیقیہ جو کہ جنرل بس اسٹینڈ کے قریب ہے، وہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت فرمایا کریں، انشاءاللہ نیکیوں کا ڈھیر و خزانہ ہاتھ آئے گا۔ جو وقت زیادہ ہو اس کی معذرت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔